گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سیلابی ریلے میں بچیوں کے شادی کے جہیز بہ جانے والی فیملیز کے پاس تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی مولن وال پہنچ گئے۔ گورنر پنجاب کے تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی کے دورے کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف عظیم چودھری سے۔ جی عظیم چودھری، ہمیں گورنر پنجاب کی طرف سے سیلاب میں گری سوسائٹی تھیم پارک کے دورے کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سیلابی ریلے میں بچیوں کی شادی کے جہیز بہ جانے والی فیملی کے پاس تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی مولن وال پہنچ گئے۔ سیلاب سے متاثرہ فیملی کی 9 بچیوں کی شادی کی ذمہ داری لے لی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے سیلاب سے متاثرہ فیملی اور اہل علاقہ سے ملاقات کی۔ سیلاب زدہ تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی مولن وال لاہور کے رہائشیوں نے گورنر پنجاب کو پانی میں ڈوبے اپنے گھر دکھائے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ شدید بارشوں اور سیلاب نے پنجاب میں تباہی مچا دی ہے۔ سیلاب کی تباہی اور لوگوں کی قدرت آفات کے سامنے بے بس ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے اور میری رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ لوگوں کا قیمتی سامان پانی میں بہہ گیا۔ لوگ قبرستانوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ اس وقت میری تمام تر توانائیاں سیلاب زدگان کی بحالی پر مرکوز ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو 3 وقت کا کھانا مہیا کیا جائے گا۔ سیاست سے بالا تر ہو کر تمام متاثرین کی مدد کریں گے۔ علاقہ مکینوں نے گورنر پنجاب سے شکوہ کیا کہ ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ کسی قسم کی سرکاری مدد، رہائشی خیمے، کھانا، طبی سہولیات فراہم نہیں کی گئی۔ اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب سے اپنی جانیں بچائیں۔ جی چنیوٹ رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر سے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر و ادیب محمد یعقوب فردوسی امیر بادشاہ نے قندیل فقراء کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر کے 300 نعت گو شعراء کرام اور سر نگار حضرات کی خدمت میں آن لائن سسٹم کے تحت لائف ٹائم نعت اچیومنٹ ایوارڈ 2025 پیش کر دیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس الودود گولڈ میڈل پیش کیا گیا اور اس سال عظیم سے عظیم تر تخلیقی عمل نعت کے فروغ کے سلسلے میں لائف ٹائم نعت اچیومنٹ ایوارڈ 2025 جاری کیا گیا۔ اس حوالے سے مہر انس لکھ، ارشد ساقی، رائے ندیم کلیار نے کہا کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر و ادیب محمد یعقوب فردوسی امیر بادشاہ کی نعتیہ و منقبتیہ ماہیہ نگاری پر 15,600 صفحات پر مشتمل 6 بڑی کتابیں دنیائے ادب کے فارسوں سے داد تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ ہم درویش صفت شاعر و ادیب محمد یعقوب فردوسی امیر بادشاہ کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منفرد انداز میں منانے اور احباب علم و دانش کو لائف ٹائم نعت اچیومنٹ ایوارڈ 2025 پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یعقوب فردوسی امیر بادشاہ سلطان ادب گولڈ میڈل 2025 کی تقریب 26 اکتوبر کو کرنے جا رہے ہیں۔ چنیوٹ رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر سے ڈی پی او عبداللہ احمد اور ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے سیلاب زدہ علاقوں کا وزٹ کیا۔ افسران نے مختلف علاقوں میں قائم فیلڈ ریلیف کیمپس کا وزٹ بھی کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ افسران نے موزہ سیلارے اڈا، پٹھان کوٹ، جامعہ آباد، دوست محمد لالی بریج، ٹنڈے شاہ، موزہ سلمانیہ فیلڈ سیلاب زدہ علاقوں فیلڈ ریلیف کیمپس کا بھی دورہ کیا اور متعلقہ افسران کو سیلاب متاثرین سے رابطے میں رہنے اور تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد اور ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں حفاظتی و امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سیلاب متاثرین کو ان کی دہلیز پر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے سیلاب متاثرین کی امداد کی جا رہی ہے۔ چنیوٹ رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر سے جانثاران تاجدار ختم نبوت چنیوٹ کے زیر اہتمام محلہ قصابہ مدرسہ اسلامک سینٹر سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس زیر قیادت چیئرمین جانثاران حاجی سکندر حیات گولڑوی نکالا گیا۔ جلوس کی قیادت منتظم جلوس اویس رضا نقشبندی، خرم تمیمی اور صدر جانثاران عباس قادری نے کی، جبکہ علامہ انعام احمد
سیالوی، علامہ عبدالوحید سیفی، علامہ تصور عباس صدیقی، سلمان شاہ و دیگر اقاربین اہل سنت بھی موجود تھے۔ ساجزادہ علاقہ انعام احمد سیالوی نے دوران خطاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی۔ جلوس کا مختلف جگہوں پر والہانہ استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے کیا گیا۔ جلوس کے اختتام پر علامہ تصور عباس صدیقی نے سیلاب زدگان اور ملک پاکستان کے لیے دعا کروائی۔ شعبہ سائبر کرائم لندن ویج یونیورسٹی سے ڈگری لینے والے باسل فیصل رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ لاہور سہیل کوثر ماہر فلکیات ہمایوں افضل بٹ کے نواسے باسل فیصل، جنہوں نے چند ماہ پہلے لندن ویج یونیورسٹی سے شعبہ سائبر کرائم میں ڈگری حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی، آج لندن کی ختیجہ منیرہ کو جیون ساتھی بنا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ شادی کی تقریب لندن میں منعقد ہوئی۔ ان کے نانا ماہر فلکیات ہمایوں افضل بٹ خصوصی طور پر اپنے نواسے کی شادی میں اپنے پاکستانی دوستوں کو بھی مدعو کیا۔ یاد رہے کہ ہمایوں افضل بٹ ان 3 ماہ میں مسلسل تیسری خوشی لندن میں منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نواسے کی کامیابی کی خوشی، دوسری 10 اگست کو ان کی سالگرہ کا دن تھا اور آج اگست کے آخر میں ان کے نواسے باسل فیصل نے اپنی زندگی کی ابتدا ان کی دعاؤں کے ساتھ شروع کی۔ اس شادی کی تقریب میں مقامی شخصیات کے علاوہ قریبی رشتہ داروں نے بھرپور شرکت کی اور نئے شادی شدہ جوڑے کو زندگی کی اس شروعات میں دعاؤں سے نوازا۔ LWMC آپریشن ٹیمیں فیلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز میں پیش۔ فیلڈ ریلیف کے دوران لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کے متعلق جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف لاہور عظیم چودھری سے۔ جی عظیم چودھری، ہمیں فلڈ کے دوران LWMC کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جی سی او بابر صاحب الدین نے لاہور کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کیا۔ سینٹرل ماڈل اسکول، آؤٹ فال روڈ اور فرخ آباد فلڈ ریلیف کیمپس میں صفائی انتظامات کو چیک کیا۔ ستھرا پنجاب لاہور کی ٹیمیں صاف ماحول کی فراہمی اور ڈی واٹرنگ سے قبل مختلف علاقوں کے سروے میں مصروف عمل۔ تمام ٹاؤن مینیجرز کو فلڈ ریلیف کیمپس اور متاثرہ علاقوں میں بہترین صفائی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ راوی اور واگا ٹاؤنز میں LWMC کے ورکرز اور مشینری فلڈ ریلیف کیمپس میں صفائی اور متاثرین کی مدد میں سرگرم عمل ہے۔ گورنمنٹ ہائی سکول سینٹرل ماڈل ریٹیگن روڈ، گورنمنٹ ہائی سکول نیاز بیگ، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول مراکہ، گورنمنٹ بوائز سکول مانگا، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول چونگ، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول شادارہ لچھے والی سرکار فرخ آباد میں LWMC کے ورکرز صفائی ستھرائی پر مامور ہیں۔ تمام فلڈ ریلیف کیمپس میں صفائی عملہ تینوں شفٹوں میں متاثرین کو صفائی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ LWMC کے ورکرز صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بھی مصروف عمل ہیں۔ جی